آج کی اس ماڈرن دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، یہاں برج خلیفہ جیسا بلند ٹاور کھڑا کرنا کوئی حیرانگی کی بات نہیں، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے بنائے جانے والی کچھ ایسی تخلیقات بھی ہیں جن کو سمجھنا آج کے ایڈوانس دور میں بھی ناممکن سا لگتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے نجوموں کی بات کی جائے تو پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے گریٹ وال آف چائنا۔ اس ویڈیو میں آپ کو گریٹ وال آف چائنا کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات ملیں گی۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ دوستو، گریٹ وال آف چائنا دنیا کی سب سے لمبی اور مضبوط دیوار ہے۔ اس کو بنانے میں سال نہیں بلکہ صدیاں لگیں۔ آج تک کی انسانی تاریخ میں گریٹ وال آف چائنا سب سے طویل اور سب سے بڑی باؤنڈری وال کا درجہ رکھتی ہے، جو چائنا کی ریاستوں کو محفوظ بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ 6 چائنیز شاہی خاندانوں نے تقریباً 2000 سال کے عرصے میں تعمیر کی۔ اس کی تعمیر میں لگ بھگ 8 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ قدیم دور میں چائنا، جو کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا، ہر ریاست نے اپنے شہر کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے ارد گرد دیواریں بنا رکھی تھی۔ 221 قبل مسیح سے 206 قبل مسیح تک چائنا میں قن ڈائنسٹی نے ایک مضبوط اور طاقتور حکومت قائم کر رکھی تھی۔ اس دور حکومت میں چائنا کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک بڑی سلطنت قائم کی گئی۔ چنانچہ ان ریاستوں نے جو اپنی حفاظت کے لیے دیواریں بنا رکھی تھیں، ان کو ملانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس طرح آغاز ہوا تاریخ کے عظیم شاہکار کی تعمیر کا، جسے آج دنیا گریٹ وال آف چائنا کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن اس دیوار کا بڑا حصہ منگ ڈائنسٹی کے دور میں 14ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی کے درمیان بنایا گیا۔ منگ رولرز کے تجزیے کے مطابق اس کی لمبائی 8800 کلومیٹر ہونی تھی، جبکہ 2012 میں ایک سروے کیا گیا اور یہ پتہ چلا اس کی لینتھ اب 21196 کلومیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گریٹ وال آف چائنا آخر بنائی کیوں گئی؟ تو آپ کو بتاتے چلیں، چائنا کے شمال میں منگولیا موجود تھا، جس کے خانہ بدوش حملہ آور چائنا اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بار بار حملہ کرتے تھے۔ 1234 میں منگولوں نے شمال کی جانب سے حملہ کیا اور چائنا کی جن ڈائنسٹی کو شکست دی۔ اس شکست کے ساتھ ہی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ لگ بھگ 114 سال بعد 1420 میں منگ ڈائنسٹی نے منگولوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی اور چائنا پر حکومت قائم کر لی۔ منگ ڈائنسٹی نے ممکنہ خطرے کے پیش نظر اس دیوار کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ اونچا اور مضبوط بنانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس دیوار کی تعمیر میں فوجی قلعے اور سرحدی راستوں کی نگرانی کے لیے واچ ٹاورز بھی بنائے گئے تاکہ دشمن پر نظر رکھی جا سکے۔ اس دیوار میں لگ بھگ 25,000 واچ ٹاورز ہیں، جن کا درمیانی فاصلہ کہیں کم تو کہیں زیادہ ہے، جو اس ایریا کی نزاکت کے حساب سے ہیں۔ یہ واچ ٹاور 3 منزلہ بنائے جاتے تھے، جن کے اوپر والا حصہ نگرانی کرنے کے لیے، درمیان والا پورشن فوجی سامان کی سٹوریج کے لیے، جبکہ نیچے والا حصہ ان فوجی نگرانوں کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ واچ ٹاور ایک دوسرے سے سگنلز لیتے اور دیتے تھے۔ کہیں سے کوئی خطرہ ہوتا یا حملہ ہوتا تو یہ واچ ٹاور دھوئیں کے ذریعے دوسرے واچ ٹاورز کو سگنل بھیجتے تھے۔ ان کے سگنل 997 کلومیٹر دور سے دوسرا ٹاور دیکھ سکتا تھا۔ اندازے کے مطابق اس دیوار کے بنانے میں لگ بھگ 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں سے 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام مزدور شامل تھے۔ گریٹ وال آف چائنا جیسا ماسٹر پیس بنانے میں جو میٹیریل یوز ہوا، اس میں ریت، پتھر، سنگ مرمر، اینٹیں اور لکڑی شامل ہے۔ کچھ جگہوں پر اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کے آٹے کا استعمال بھی کیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں لگ بھگ 3.8 بلین اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ گریٹ وال آف چائنا کی اونچائی کم سے کم 25 فیٹ جبکہ کچھ جگہوں پر 50 فیٹ تک جا سکتی ہے۔ اس کی کم سے کم چوڑائی 15 فیٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 فیٹ تک ہے۔ دشمن کے حملوں کے خلاف محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ضروری اسٹریٹجک راستوں کے آس پاس اس کے باہر سیکنڈری وال بھی بنائی گئی ہیں۔ قن ڈائنسٹی کے بعد ہین ڈائنسٹی
منگ ڈائنیسٹی اور سونگ ڈائنیسٹی نے بھی اس دیوار کو مزید وسیع کرنے اور مینٹین رکھنے میں رول پلے کیا۔ اگر بات کی جائے گریٹ وال آف چائنا کے متعلق کہانیوں کی تو وہ بہت ہی دلچسپ اور زبان زدہ عام ہے۔ سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ گریٹ وال آف چائنا کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تھیوری پہلی بار 1925 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں شامل کیے گئے ایک آرٹیکل میں پیش کی گئی تھی۔ اس آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ مین میڈ عجوبہ چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ناسا کے ایک ماہر نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ دنیا میں واحد ایسی چیز ہے جو 300 کلومیٹر دور اسپیس سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن چاند سے اسے نیکڈ آئی سے دیکھنا ممکن نہیں۔ گریٹ وال آف چائنا 1987 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کی گئی تھی۔ 20 سال بعد 2007 میں اس کو 7 عجوبوں میں شامل کر لیا گیا، لیکن اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے کلچرل ریولوشن کے دوران دیوار کو بہت نقصان پہنچا، چنانچہ چائنیز اتھارٹی نے اسے فوراً ریپیئر کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ چائنا اور جاپان کے درمیان 1938 میں اس دیوار کے اوپر ایک جنگ بھی ہوئی تھی۔ یہ جنگ سیکنڈ سینو جیپنیز وار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دیوار کے بنانے کا اصل مقصد چائنا کو منگول حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں اسے ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا درجہ بھی ملا۔ 1970 میں پہلی بار اس دیوار کو دنیا بھر کے ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا۔ ہر سال لاکھوں ٹورسٹ دنیا بھر سے چائنا آتے ہیں اس دیوار کو دیکھنے کے لیے۔ کیپٹل بیجنگ کے نزدیک اس دیوار کا حصہ 600 کلومیٹر لمبا ہے، اس لیے بیجنگ ٹورسٹ کے لیے سب سے مشہور پوائنٹ ہے۔ عام ٹورسٹ کے علاوہ دنیا کے مختلف حکمران بھی اس دیوار کو دیکھنے کے لیے وزٹ کر چکے ہیں۔ ہر سال یہاں پر ایک میراتھن منعقد کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ حصہ لیتے ہیں۔ چائنا اس ٹورزم سے ہر سال تقریباً $16 بلین کی رقم کماتا ہے۔ کئی مہم جو لوگوں نے اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو پیدل طے کرنے کا ریکارڈ بھی قائم کیا تھا۔ یہ کارنامہ پہلی بار 1908 میں امریکن ایڈونچرر ولیم گیل نے سر انجام دیا تھا۔ اس نے اس سفر کو 5 مہینوں میں پورا کیا۔ اس کے بعد کچھ چائنیز ایڈونچرر نے 1985 اور 86 میں دیوار کو پیدل پار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک برٹش ٹریولر نے بھی 1987 میں اس دیوار کو پیدل طے کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں